تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سارے جہان کو بنایا ہے۔ ایک مکھی بھی اس کی پیدا کردہ مخلوق ہے اور اس کی ایک زندگی ہے، اس میں اس کی روح ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ ایک ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اس کے اندر بھی روح ہے، اس کے اندر بھی اس کا نظام ہے۔ اللہ جل شانہ کی نظر میں مکھی کا پیدا کرنا اور ہاتھی کا بنانا دونوں برابر ہیں۔ اور پھر جتنے دنیا کے اندر انسان بنائے ہیں اللہ نے، جنات بنائے ہیں، مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا بنانے کے بعد موت کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک اتنا بھی مشکل نہیں جیسے ایک جی کا بنا، الا کنفس واحد۔ آدم علیہ السلام کو بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، قیامت تک جتنے آدم بنیں گے وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ ابلیس کی جتنی ضروریت ہے اس کے بنانے میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہاتھی کی اقسام اور اجسام بنانے میں اللہ کو کوئی دقت نہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے میں اللہ کو کوئی مشکل نہیں۔ 7 بنائے ہیں، اللہ 14 بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرتوں میں کرنے میں مخلوق کے محتاج نہیں ہے، مخلوق ساری اللہ کی محتاج ہے، میں اللہ کا محتاج ہوں، یہ عبدیت ہے۔ اللہ میں میرے محتاج نہیں، یہ خالقیت ہے۔ بندہ اپنی بے بسی کو تسلیم کر لے، یہ عبد ہے، اللہ کی قدرت کو تسلیم کر لے، یہ توحید ہے۔ میرا اللہ کون ہے؟ میرا اللہ کون ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ دن میں، رات میں، 24 گھنٹوں میں مجھے کیا اس کا خیال آتا ہے کہ میں کسی کا بنایا ہوا ہوں؟ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے بنا کے کتاب سے دیا ہو کہ جا چھٹی کر، نہیں، اس نے ساتھ اپنا نظام رکھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں خبر رکھتا ہوں۔ علیم الگ ہے، خبیر الگ ہے، سمیع الگ ہے، بصیر الگ ہے، خبیر الگ ہے، قدیر الگ ہے۔ ان تمام صفات کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ وہ موجود ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقت ہے، اس کا جسم نہیں لیکن اس کی قدرت اتنی حاوی ہے، وسعت کرسیہ السماوات والارض۔ تو میرے محترم دوستو، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان گیا، اپنے رب کو پہچان گیا۔ اور جب اپنی پہچان میں غلطی کر گیا وہ اپنے رب کی پہچان میں بھی غلطی کر گیا۔ فرعون، نمرود، ابو جہل اپنے آپ کو پہچاننے میں غلطی کر گئے۔ آج بھی اللہ کی قدرت کے مقابلے میں بہت سے فرعون ہیں، اور یہ خرابی اسی بنا پر ہے کہ ہم اس کی قدرت کو مانتے نہیں۔ لبادہ دین کا اوڑا ہوا ہے، اندر میں خباثتیں بھری ہوئی ہیں، نام اسلام کے لیتے ہیں، اندر میں ہماری خباثتیں بھری ہوئی ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ کیا اس کی قدرت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک آدمی یہ یقین کر رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہے، سن رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ جانتا ہے، علیم ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ خبر رکھتا ہے میری۔ جب تک افسر دفتر میں آدمی گڑبڑ نہیں کرتا، وہ اپنے افسر کی اس موجودگی کو تسلیم کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس کی قدرت طاقت کے
حدیثوں میں یا یہ جو بڑے ہیں انہوں نے اپنے ماتحتوں کو یوں سمجھے کہ وہ کرنے کے لیے یہ کہا کہ بس کیمرہ لگے ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ دیکھے نہیں دیکھے، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ کو سو بھی رہا ہو تو تب بھی یہ سیدھا چلتا ہے. ہائے میرے اللہ، یہ تو آج نظام بننے کے بعد آدمی اس حد تک خیال کرتا ہے، جب سے دنیا آسمان زمین بنا ہے تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی دیکھے نہ دیکھے میں دیکھ رہا ہوں. کوئی جانے نہ جانے میں جان رہا ہوں. کوئی خبر رکھے نہ رکھے میں خبر رکھتا ہوں. کوئی سنے نہ سنے میں سن رہا ہوں. بصیر ہوں، ہر گھڑی بندے تیری کوئی چال کوئی حال مجھ سے مخفی نہیں. بند کمروں میں، تنہائیوں میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں جب کوئی نہ دیکھے میں تو اپنے آپ سے گنگنا، کوئی نہ سنے میں سن رہا ہوں. میں قرآن میں آیا، قرآن میں بتایا، واضح کیا، اور ایک نہیں یعنی ہزارہ واقعات اس چیز کے بیان کیے. لیکن میرے محترم دوست، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں صرف برکت اور ثواب کے لیے. قرآن کو بحیثیت رہنما اور کتاب کے نہیں پڑھتے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، نمونہ ہے، اس سے ہم ہدایت حاصل کریں. اس کی پہچان کے حصول کے لیے ہم اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے، تکلیف نہیں ڈالتے. یہ استحضار پیدا ہونا ہی ایمان ہے. یہ استحضار پیدا ہونا ہی ایمان ہے. رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کو جب قبر میں ڈالا گیا تو فرشتے آئے، کہا کہ من ربک، اور آگے سے کہنے لگی کہ من ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہم سے پوچھتی ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا تم آسمان سے اترے، تم رب کو نہیں بھولے. میں 4 فٹ زمین کے نیچے آ کے رب کو بھول گئی؟ میں تو اس کو کبھی بھولی نہیں ہوں. وہ تو مجھ سے الگ ہی نہیں ہوا. تم مجھ سے لے آ کے پوچھنا عمر رب کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب قبر میں رکھا جائے گا اور منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے من ربک کا، تو عمر کہے گا من ربکم. یہ حضور نے حدیث ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو قبر میں رکھا جائے گا اور فرشتے آ کر کہیں گے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھیں کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. یہ کب ہوگا؟ ہر پل ہر لمحہ جب اس چیز کا احتجاج ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ، میرا اللہ مجھے دیکھ، میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے، میرے اللہ میرے حال کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے. ایک واقفیت ہے، خبر، ایک علم ہے، جاننا ہے. اور وہ میں جو کہوں سنتا ہے، میں جو کروں وہ دیکھتا ہے. دن کو کروں، رات کو کروں، ما یکون من نجوی ثلاث الا هو رابعهم، 3 سرگوشی کرتے چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم، 5 کرتے تو چھٹا اللہ. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی 2 کریں گے تو تیسرا اللہ نہیں، 2 کریں گے تو تیسرا اللہ ہے. اور 2 بھی نہ کرے، ایک اپنے آپ سے اگر وہ سرگوشی کر رہا اور وہ گنگنا رہا اور وہ اپنے دل میں کچھ پکا رہا، تب بھی اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. وہ قصہ تو آپ کو بار بار سنایا کہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ میرا ابا میرا مال فضول ضائع کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کے ابا کو بلاؤ. وہ گئے، ان کو کہا کہ آپ نے حضور بلاتے. کہا کیوں بلایا؟ کہا کہ آپ کے بیٹے نے شکایت کی. کہا کیا شکایت کی؟ کہا کہ میں شکایت کی کہ آپ اس کا مال فضول ضائع کرتے ہیں.
بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد میں واقع تفصیل سے ذکر ہے، تفصیل کے ساتھ آتا ہے. تو وہ اٹھا اور اٹھتے اس نے دل میں اشعار کہے جن کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا کہ جب تو چھوٹا سا تھا میں نے تجھے پالا پوسا، تو رویا تو میں نے تجھے ہنسایا، تو بھوکا ہوا میں نے تجھے کھلایا، تو پیاسا ہوا تجھے پلایا، تجھے دکھ تکلیف ہوئی میں پوری رات بے چین رہا سویا نہیں، تجھے منڈے پہ چڑھا کے میں نے چلایا، یہاں تک کہ تو قدموں چلنے لگا میں نے تجھے انگلی پکڑ کے چلایا. بہت لمبا قصہ ہے. یہاں تک تجھے کھلا پلا کے جواب بنایا. آج تو کمانے کے بعد کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میرا کوئی کچھ نہیں. یہ اشعار کہتے کہتے یہ چل رہا حضور کی خدمت میں آئے. جبرائیل امین آئے. جبرائیل امین نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کا قضیہ فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے اس سے کہو جب تو گھر سے چلا تھا تو نے اپنے دل میں جو اشعار کہے جب وہ سنا. خبیر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گپ نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن و حدیث ہے. یہ گھر سے چلا ہے، اس کے اشعار کہے، دل میں کہے، اس کو کسی نے نہیں سنا. اور جبرائیل امین حضور کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ان سے کہو جو گھر سے چلتے وقت اشعار کہے پہلے وہ سنائے اس کے بعد قضیہ طے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے جو اشعار چلتے ہوئے دل میں کہے تھے وہ سنو. اس نے کہا اللہ کے رسول، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی ہر بات دن بدن ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے. اللہ کی قسم وہ اشعار میرے دل میں کہے، میرے ہونٹوں کو بھی اس کی خبر نہیں، میرے کانوں نے نہیں سنا. دوسرا کیا سنتا؟ یہ حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. صحابی کہہ رہے کہ وہ اشعار میرے دل میں بھی نہیں کہے جس کو میرے ہونٹوں کی بھی خبر نہیں، میرے کانوں نے نہیں سنا. ہونٹ نہیں ہے، ہونٹوں سے ادا نہیں ہوئے، کانوں نے نہیں سنا، دوسرے کو کیسے پتا ہوگا؟ یقیناً اللہ نے آپ کو جو خبیر ہے اس کی خبر دی. یقیناً اللہ خبیر ہے جس نے اس بات کی آپ کو خبر دی. اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ اشعاری ہیں. وہ اشعار جب کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پیر پڑے. آپ اٹھے، آپ نے اس نوجوان کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکا اور جھٹکا دے کر فرمایا انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا سارا مال تمہارے ابا کا ہے، جاؤ. یہ ضابطہ بن گیا اصول کا، دین کا، کہ باپ اپنے بیٹے کے مال میں بغیر اس کی اجازت تصرف کر سکتا ہے. باپ اپنے بیٹے کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کر سکتا ہے. بیٹے کو حق نہیں ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ماں باپ اگر تمہیں کہے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر بار کو، مال دولت کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو نکل جاؤ. تو بارہ آج یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اس چیز کا استحضار پیدا ہو، زندگی گزرے اس چیز کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری سن رہا ہے، میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے، اور میرے اللہ میرے اوپر قدرت رکھتا ہے. یہ عبدیت اور خالقیت کے درمیان کا رشتہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر کیمرے کی آنکھ والا گڑبڑ نہیں کرے گا تو اللہ کی آنکھ والا گڑبڑ کر سکتا ہے؟ بولو، پھر کر سکتا ہے؟ پھر جھوٹ بول سکتا ہے، پھر دھوکہ دے سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، چغلی کر سکتا ہے، کسی کے خلاف منصوبے بنا سکتا ہے. جب اس کو یہ یقین ہوگا کہ میری ہر حرکت پر اللہ کی نگاہ ہے، یہ غلط قدم نہیں اٹھا سکتا، یہ غلط ہاتھ نہیں چلا سکتا، یہ غلط آنکھ نہیں اٹھا سکتا. یہ دیکھو فرشتے آنکھ کی چوری کو نہیں جانتے. فرشتے آنکھ کی چوری کو، میری یوں آنکھ ماری، یہ فرشتہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ کہتے ہیں فرشتہ نہ دیکھے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ اس آنکھ کی چوری کو جانتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چیز کا اجازت ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اب ہم بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ کے حضور کی طلب ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو شیطنت کے لیے بیٹھے ہوں گے؟ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، اللہ بولو، اللہ
مقدسہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ موتا کا ذکر تھا، غزوہ موتا۔ غزوہ موتا میں نے عرض کیا تھا 7 ہجری میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے ان میں سے شرحبیل بن عامر غسانی کو خط بھیجا، جس کو حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ لے کر چلے۔ یہ شام میں ہرقل کی طرف سے حاکم مقرر تھا۔ جب یہ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کے مقام پر پہنچے، جب یہ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ موتا کے مقام پہ پہنچے تو شرحبیل نے اپنی حکومت کے بلبوتے پر ان کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، 3000 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور شرحبیل سے مقابلے کے لیے ان حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ 3000 کا لشکر ہے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امیر مقرر کیے، زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور ابو عبیدہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہوئے تو جعفر امیر ہوں گے، جعفر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، عبداللہ بھی شہید ہو گیا تو پھر مسلمان جس کو امیر بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا ان کو دیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک سفید جھنڈا دیا۔ ان کو بنفس نفیس سنیت الوداع تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے کے لیے آئے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور بلقاء کے مقام پر جب پہنچو تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں ہمارا ان کا رضا ختم ہو گیا، اسلام قبول نہیں کرتے تو دوسرے درجے میں ان پر جزیہ مقرر کرو، اس کو نہیں مانتے تیسرے درجے پر پھر میدان میں فیصلہ ہوگا۔ دیکھو تقوی کا خیال رکھنا، ظلم خیانت سے بچنا، بوڑھے اور بچوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے اعتبار سے پوری دنیا میں ایک شوشہ اٹھ رہا۔ میں حیرت یہ ہے کہ دوسرے تو اندھے ہیں، ہمارے بھی اندھے ہیں، اور اندھے کیوں نہ ہو؟ جن بیچاروں کو سورہ فاتحہ نہیں آتی وہ اسلام سے کیا واقف ہوں؟ جن کی زندگی ہی حرام خوری پر گزرے، ان سے آپ کی توقع کرو گی کہ وہ اسلام کی حفاظت کریں۔ دعا کرو اللہ ان سب ناصروں سے مسلمانوں کی حفاظت کرو، ان ناصروں سے مسلمانوں کو اللہ پاک بچا، ان کو اللہ پاک ختم فرمائے۔ یہود اور نصارہ کے پالتو ہیں، ان کی کھاتے ہیں، ان کی گاتے ہیں، ان کا اسلام سے کیا؟ لبادہ شکل اسلام کی اڑی ہوئی، لبادہ شکل اسلام کی یہ بنا رکھی ہے، باقی ان کے اندر اسلام، اور ان سے اسلام کی توقع رکھنا یہ آبس اور فضول ہے۔ ان سے مطالبہ کرنا کہ اسلام لے آئے، اور جو اپنے وجود میں اسلام نہیں لائے گا وہ دنیا کے اوپر اسلام کو کیا نافذ کرے گا؟ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ کوئی مسلمان حضور کے فرامین سے ہٹ کر نہیں چل سکتا اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب لشکروں کو روانہ کیا اس بات کی تاکید کی ہے کہ تم پہل نہیں کرنا، تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، ظلم نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، بچوں عورتوں بوڑھوں کو نہیں کہہ کچھ، ان کو قتل نہیں کرنا، یہ اسلامی دستور ہے، قانون ہے، اور کوئی بھی اسلام کا علم بردار ہو، پیروکار ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر نہیں چل سکتا۔ اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہو، اللہ تمہاری نصرت کرے۔ دعا دی اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رو پڑے، تو لوگوں نے کہا کہ کس لیے روئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری محبتوں اور تمہارے
ساتھ رہنے، اور اس نے مجھے نہیں رلایا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن پاک کی آیت حضور نے پڑھی کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو جہنم پر پیش نہ کیا جائے گا، ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ ایک لمبی بحث ہے. تفسیر کے اعتبار سے جب ہمارے ہاں طلبہ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت لمبی بحث ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے اندر انبیاء داخل ہیں نہیں ہیں، کون کون داخل ہے، کوئی نہیں ہے. بھارت یہ اللہ پاک کی قرآن کی ایک آیت ہے جس کا عمومی معنی یہ ہے کہ اس جہنم پر ہر ایک کو پیش ہونا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر رو رہے اور کہہ رہے کہ مجھے اس آیت نے رلایا اور یہ آیت رلا رہی ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ جب میں پیش ہوں تو اس سے پھر میں نکل کے بچ سکوں گا، نہیں بچ سکوں گا. فَكَيْفَ الصَّدْرُ بَعْدَ وُرُودِهَا، اس سے خلاصی کیسے ہوگی جب وہاں پیش ہو گیا؟ آیا میں بچ سکوں گا، نہیں بچ سکوں گا. اس کے بعد لوگوں نے ایک دعا دی کہ اللہ پاک آپ کو صحیح سلامت خیر عافیت کے ساتھ واپس لے کے آئے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں تو یہ کہتا ہوں ایک جری اور بہادر آدمی کی تلوار ہو جو میرے دونوں ٹکڑے کر دے، یا ایسا نیزہ آئے جو میری آنکھوں کو، میرے زیور کو چیر پھاڑ کر رکھ دے، اور جب میں مر جاؤں مجھے وہاں دفنا دے. میری قبر پر گزرنے والے آ کر کہے کہ واقعی یہ کامیاب غازی اور شہید تھا جس نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، آپ کے چہرے کے نور سے جو بے خبر رہا یقیناً اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے. آپ کے چہرے کی برکات کو اللہ پاک ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. اللہ آپ کی تمام انبیاء اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح مدد فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبتک اللہ یا ابن رواحہ، اے ابن رواحہ اللہ تجھے بھی ثابت قدم رکھے. یہ لشکر چلا، یہ جب بلقاء کے مقام پر پہنچا تو ان کو اطلاع ہوئی تو شرحبیل نے 1,00,000 لشکر تیار کیا. 1,00,000 لشکر مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے شرحبیل نے تیار کیا. خود ہرقل 1,00,000 لشکر لے کر ان کی مدد کو پہنچا. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو. 2,00,000. اور یہ کتنے 2,00,000 کا 3 سے کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی موازنہ ہے؟ اور وہ 2,00,000 حکومت کے بل بوتے پہ آئے ہیں، اسلحے کے بل بوتے پہ آئے ہیں، طاقت کے بل بوتے پہ آئے ہیں، اپنے ملک کے بل بوتے پہ آئے ہیں. یہ مسافر ہیں، حضور کے جان نثار ہیں، اللہ کے دین کے محافظ اور سپاہی ہیں. یہ قسمہ پرس ہے، یہ غریب الوطن ہیں، یہ مسافر ہیں، ان کے پاس ہتھیار پورے نہیں ہیں. تعداد کہاں پوری ہوگی؟ 3,00,000 اور 2,00,000 اور 3,000 کا موازنہ اور مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ. تو 2 شب یہ وہاں ٹھہر کر بلقاء کے مقام پر جو موتا کی جگہ ہے یہاں پر یہ پہنچے اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہ 2,00,000 ہیں اور ہم 3. تو مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے اس صورتحال میں کہ 3,000 اور 2,00,000 کیا کیا جائے. بعضوں کی رائے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیں کہ اس صورتحال میں کیا کریں. بعضوں نے کچھ دیا، بعضوں نے کچھ دیا، مشورے میں مختلف رائے ہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اس وقت جو خطبہ دیا حمد و ثنا کے بعد، درود و صلات کے بعد کہنے لگے یا قوم، اے لوگ، واللہ ان الذی تکرہون للذی خرجتم ایہا، جس چیز کو تم ناگوار سمجھتے ہو تم تو اس کی طرف میں گھر سے نکلے ہو. شہادت ہے، تطلبون شہادت، تمہارا مقصود تو شہادت ہے. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة، ہم لوگوں سے قوت اور طاقت کے بل بوتے پر نہیں لڑے. ما نقاتل الناس، ہم لوگوں سے جو لڑے وہ عدد اور قوت کے بل بوتے پر نہیں لڑے. کم من قلیلۃ فئۃ غلبت، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ
بہت دفعہ ایسا ہوا، وہ تھوڑوں نے بہت ساروں کو، پہلا تو بدر ہے 313,000 کو، پہلا مارکا بدر ہے اسلام کا، 313 تھے، 1,000 کو بٹا دیا۔ اسلام عدد اور قوت اور طاقت کے بلبوتے پہ نہیں چلتا، اسلام اپنی حقانیت کے بنیاد پہ چلتا ہے۔ ما نقاتل الناس، ہم نہیں لڑے لوگوں سے بعدد ولا قوة ولا کثرہ، قوت طاقت اور اس کے بلبوتے پہ ہم لوگوں سے نہیں لڑے۔ ما نقاتلهم الا بهذا الدین، ہم تو جو لوگوں سے لڑے وہ تو اس دین کے بلبوتے پہ لڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری قوت اور طاقت ہے۔ ما نقاتل الناس الا بهذا الدین، ہم تو لوگوں سے اس دین کی بنیاد پر لڑے ہیں، حق اور باطل کی بنیاد پر لڑے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لڑے ہیں۔ ہماری قوت طاقت اللہ اور اس کے رسول ہے۔ یہ کیسے بزدلی دکھاتے ہو؟ ما نقاتل الا بهذا الدین الذي اکرمنا اللہ بهذا، اللہ نے ہمیں اس دین کے ساتھ عزت دی، ہمیں شرف اللہ نے اس دین کے ساتھ بخشا ہے۔ تلواروں سے ہمارا نہیں معاملہ، ہمارا تو معاملہ اللہ کے اس دین کے شرف اور کرم کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانطلقوا فانما هي احدى الحسنيين اما ظہور و اما شہادہ، چلو بڑھو، دو بڑائیوں میں سے ایک بڑائی تمہارے استقبال میں کھڑی ہے، یا تو شہادت نصیب ہوگی اور یا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فانطلقوا، بڑھو چلو، دو شہادتوں میں سے ایک شہادت تمہارے نصیب میں ہوگی۔ فإنما هي إحدى الحسنيين، دو بڑائیوں میں سے ایک، دو خیروں میں سے ایک، دو نیکیوں میں سے ایک، دو اچھائیوں میں سے ایک اللہ تمہیں دے گا، اما ظہور و اما شہادہ، یا اللہ تم کو غلبہ دے دے گا، یہ شہادت مل جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور یہ 3,002 سے ٹکرا گئے۔ سوچو 3,002 سے ٹکرا گئے، بظاہر میں پاگل بنے، آج کی دنیا کی نظروں میں یہ جنون ہے، دیوانگی ہے، لیکن ان حضرات کے نزدیک یہ عشق تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ عشق تھا۔ تنہا ابراہیم نمرود کی آگ میں یہ عشق تھا، موسیٰ بحر خلزم میں اترا یہ عشق تھا، اسماعیل چھری کے نیچے لیٹا یہ عشق تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کے ٹھہرے یہ عشق تھا۔ یہ عشق کی راہ ہے، عشق میں اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا کہ ہو کیا ہے، وہ تو اپنے محبوب اور معشوق کو دیکھ کے چلتا ہے، پھر جو سامنے نتیجہ ہے وہ دونوں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ شروع سے جو بات عرض کر رہا ہوں، جو آج کا یوں سمجھے تمہید میں نے رکھی تھی، جس جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے نمبر پر ہیں آگے بڑھے، آپ نے جھنڈا تھاما۔ جعفر بن ابی طالب اس وقت تیار نہیں تھے، جعفر بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بھائی ہیں، آگے بڑھے، جھنڈا لیا، بڑھتے گئے، دشمن نے وار کیا، ایک بازو کاٹ دیا، جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں تھاما، دشمن نے وار کیا، وہ بھی کاٹا، اپنے بازو سے سمیٹ کر جھنڈا یوں پکڑا، دشمن نے دو
صحابی نے اٹھایا اور تلاش کیا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کونے میں بیٹھے تھے, 3 دن سے کچھ کھائے نہیں تھا. چاچا کے بیٹے نے گوشت کا ٹکڑا لا کے دیا کہ لوگ کچھ تھوڑا سا جسم میں جان آ جائے. اتنے میں کسی نے بتایا جعفر شہید ہو گئے. آگے بڑھے, روئے اور کہنے لگے اے عبداللہ بن رواحہ تجھے کیا ہوا؟ مسلمان اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے اور دشمنوں پہ چڑھ کے آ رہا, تو بیٹھے گوشت کھا رہا. گوشت کا ٹکڑا پھینکا, جھنڈا لیا, آگے بڑھے اور آگے بڑھتے بڑھتے یہ اشعار کہے یا حبذا الجنت واقترابها, آئے کیا مزے کی بات ہے جنت اور اس کا قریب ہونا. طیبتن وباردتن شرابها, پاکیزہ ہے, میٹھی ہے اس کی شراب, اس کا پینا. اور روم قد دنا عذابها, روم اللہ کا عذاب ان پر قریب آ چکا ہے اور مجھ پر بھی فرض ہے کہ میں ان کی گردنیں ماروں. یہ آگے بڑھے اور بڑھتے ہوئے آگے چلتے گئے. کچھ تھوڑا سا تردد, زخمی ہونے کے بعد ان کے دل میں آیا. یہاں شام میں بلقا موتا کے مقام پر یہ 3000 تھوڑے سے 2 لاکھ بڑے لشکر کے ساتھ مت بھیڑ ہے. گلشان کی جنگ ہے. مدینہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جامع الصلاح لوگوں کو جمع کیا. لوگ آ گئے, آپ ممبر پر بیٹھے, ادھر وہ لوگ رہے, ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ساری حجابات کی پٹیاں دور کر دی گئی. آپ فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ کے مقابلے میں میرے چند جان نثار میرے صحابی آگے بڑھ رہے. ساتھ ساتھ آپ بتا رہے, آپ نے فرمایا زید بن حارثہ آگے بڑھا, شہید ہو گیا, جنت پہنچ گیا. صحابہ نے سبحان اللہ کہا. تم بھی سبحان اللہ کہو, کم ہوتے ہو. ارے وہ جان دے اور تم سبحان اللہ نہ کہہ سکو, کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد جعفر بن ابی طالب پڑا, اس کا ایک بازو کٹا, اس کا دوسرا بازو کٹا, پھر اس نے جھنڈے کو سینے سے تھاما, 2 ٹکڑے ہو گیا. جعفر بھی جنت میں چلا گیا. اللہ نے 2 بازو کے بدلے میں 2 پر دے دیے, اس لیے جعفر تیار ہو گیا. جعفر تیار ہو گیا. صحابہ نے سبحان اللہ کہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے. عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے, لڑنا شروع کیا, زخمی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا. صحابہ کو حیرت ہو گئی. آپ گئے اور چونکہ ان کا تعلق انصار سے تھا, انصار اس چیز کو محسوس کیا تو بےچینی سے پوچھے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ کو تھوڑا سا تردد ہوا اور پھر انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کی. حدیث پاک میں اس کے الفاظ ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا کہ نفس کس چیز میں تردد کرتا ہے, کتنا جینا ہے, آخر موت آنی ہے, جس چیز سے تو گھبرا رہا ہے. یہ شہادت کی موت اس کی طرف میں تو نکلا ہے, اب تو کس چیز کے. بعض روایات کے ہیں یہ نفس اگر تجھے بیویوں کی وہ یعنی محبت میں روکا تو ان کو طلاق دے, غلاموں کی محبت میں روکا وہ آزاد ہے, مال کی محبت میں روکا وہ سارا اللہ کے نام پہ صدقہ ہے. بہرحال کودے, لڑے اور شہید ہوئے. آپ نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں, وہ بھی جنت میں. جنت میں پہنچنے میں ان کو تردد کی وجہ سے دیر ہوئی, میں اس لیے خاموش ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ تھوڑا سا ان کے جی میں تردد پیدا ہوا, اس تردد کی بنا پر ان کا جنت میں پہنچنے میں تاخیر ہوئی. وہ اپنے ساتھیوں کو ایک ساتھ دیکھ سے پہنچے. ساتھیوں کے ساتھ بعض روایت میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کیا, جمعے کا دن تھا. لشکر کی تشکیل کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر زید بن حارثہ ہیں, شہید ہو گئے تو جعفر تیار ہے, شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ ہے. سمجھ میں آ گئی. یہودی سن رہا, اس نے کہا کہ یہ تو گئے, پکا ہے, اس لیے کہ نبی کی زبان سے جب ایک بات ہو گئی وہ ہو گئی. پھر مسلمان جس کو امیر بنائے, یہ تینوں تو گئے. تو جمعے کا دن تھا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وسلم کی نگاہ عبداللہ بن رواحہ پر پڑی. آپ نماز سے فارغ ہوئے, ان کو بلایا کہ کیسے کھڑے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ کی قسم ہے, نہ مال نے, نہ بیوی بچوں نے, نہ کسی اور چیز کی محبت نے مجھے روکا. آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی کہ زید بھی شہید ہوگا, جعفر بھی شہید ہوگا اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوگا. تو میرے دل میں حسرت و تمنا تھی, میرے پاس سواری تیز ہے تو میں یہ آخری جمعہ آپ کے پاس پڑھ لوں اور آخری مرتبہ آپ کو اچھی طرح دیکھ لوں. آخری مرتبہ آپ کو محبت بھی دے آپ کی نماز آپ کے پیچھے پڑھنا, مسجد نبوی کی نماز, حضور کی اختتام میں, حضور کی محبت میں رکنا, حضور کے دیدار کے لیے رکنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن رواحہ تم اپنے ساتھیوں سے کتنا پیچھے رہ گئے؟ تو کہنے لگے کہ آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ. آپ نے فرمایا ابن رواحہ اللہ کی قسم اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہو گئے. کون؟ صحابی. کون؟ عبداللہ بن رواحہ. کون؟ جس کی شہادت کی خوشخبری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے دے چکے کہ شہید ہوگا. اس سے بڑھیا کس کی موت ہوگی؟ اس سے بڑھیا کون ہوگا جس کو حضور امیر مقرر کر دے, لشکر کا ذمہ دار بنا دے, جس کے قلب میں وہ محبت کہ دھرتی پر ماں کوئی چلے نہیں ایسا بیٹا, اس محبت کے اندر سرشار ہو کر وہ آخری نماز, آخری دیدار کی خاطر مسجد نبوی میں رکتا ہے. حضور اس سے کہتے ہیں 500 سال بعد میں جنت میں داخل. یہ تردد جو پیش آیا حضور کا یہ فرمان تھا, یہ ارشاد تھا. جب حضور نے تشکیل دے دی, روانہ کر دیا, اب اس کے بعد کسی بھی مسلمان, دیکھیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک فیصلہ کر لے بس اس کے بعد کوئی چوچ رہا نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آ گیا ثم لم يرتابوا, پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کو نکال دو بیچ میں سے, پتہ نہیں کو بیچ میں سے نکال دو. جب تک پتہ نہیں نکلے گا ایمان اندر نہیں آئے گا. ایمان تب آئے گا جب یہ پتہ نہیں ختم ہو جائے گا اور پتہ ہے کیا ہوگا. کیوں ہے؟ بس اللہ اور اس کے رسول, اس کے بعد میں کسی چیز کو نہیں جانتا. اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں پھر اور کوئی چیز نہیں ہے. پھر کنبہ, قبیلہ, ملک, زبان, علاقے, مال, تجارت, دولت, یہ سب فانی بن جاتے ہیں. یہ سبق اور یہ مثالیں دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے تنوں پر کھیل کر انہوں نے اسلام کی آبیاں لی, اسلام کو سینچا ہے. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی, دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی. اسلام کے اس شجرے پر بہار کی بہاریں اور اس کے ثمرے بے انتہا کی لذتیں اور ان کے یعنی خوشبوؤں کا دنیا میں عام ہونا, یہ میرے اور آپ کے بے غیرتوں کی وجہ سے نہیں, وہ مقدس ہستیوں کے خون کی سینچنے کی بنا پر ہے. جو اسلام کے شجر کو انہوں نے اپنے جگر کے خون سے سینچا, اپنے گلوں کے خون سے سینچا, اپنے بازو کٹوائے, اپنے جسموں کو چھلنی کیا. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب لڑائی کے بعد ان کی ناش کو اٹھایا گیا, ان کے جسد اطہر کو اٹھایا گیا تو سامنے کے حصے پر 90 زخم تھے. سامنے کے حصے پر اب ان کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر سجدے کرنا بہت آسان ہے. میرے دادا کے آواز نے اللہ کے نام پر اپنی جگہ کو, اپنی جانب کو لٹا دینا. صحابہ وہ تھے, صحابہ کو سمجھے صحابہ کون تھے. جسم میں اور سب کے سب سامنے کی طرف, کوئی پیٹھ پر نہیں ہے, کوئی پیٹھ پر نہیں. 90 زخم پا کے وہ اللہ کے ہاں سے رخصت ہو کے پہنچے. ہمیں انہوں نے
انصار میں سے تھے، آج مہاجر اور انصار مال کھانے کا نام بن گیا ہے. آج مہاجر اور انصار مال بٹورنے کا نام بن گیا ہے. حقوق کی جنگ. مہاجر اور انصار وہ تو اللہ کی دین کی آبیاری کا نام تھا. مہاجر بھی اللہ کے نام پہ لوٹنے والے اور انصار بھی اللہ کے نام پہ لوٹنے والے، اپنے سب کچھ کو اللہ پہ لوٹانے والے. ان کو مہاجر اور انصار کہتے ہیں. ان کو مہاجر اور انصار کہتے ہیں. پیٹ بھرنے کا نام مہاجر اور انصار نہیں ہے. حقوق کی جنگ لڑنا یہ مہاجر اور انصار کا نام نہیں ہے. حقوق صرف لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ، یہ حقوق ہے. اس پر ہم پوری دنیا سے ٹکرائے. یہ مہاجر اور انصار اللہ نے اس لیے بنایا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. جو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا حسین اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کی طرح اپنے خون اور اپنے جو ہے وہ جسموں کی قربانیوں سے دین کی آبیاری کرے گا. اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، وہ ہمارے لیے مثال ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارا آئیڈیل ہے، وہ ہمارے مقتدا ہیں، وہ ہمارے حکمراں ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، وہ ہمارے دل کے چین ہیں، وہ ہمارے صحابہ ہیں. وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں. اور اللہ پاک نے انہی کی اتباع کرنے والوں کو کامیاب قرار دیا. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو ان کے پیچھے چلنے کی توفیق نصیب کرے.